بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ آپ ایک استاد ہیں، آپ ایک ریسرچر ہیں اور آپ ایک بہت بڑی ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر تنظیم الفردوس صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، چیئرپرسن شعبہ اردو، جامعہ کراچی سے آپ کا تعلق ہے۔ تو آج ہم ریسرچ کلچر کے حوالے سے بات کریں گے، اردو کے حوالے سے بات کریں گے، اردو اقبالیات میں 2 روزہ کانفرنس چل رہی ہے اقبال کے حوالے سے، اس حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم میڈم صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، اور آپ کو ہم بہاولپور میں خوش آمدید کہتے ہیں میڈم۔ بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مدعو کیا، آپ کے شہر نے، آپ کی یونیورسٹی نے اس بہت اہم کانفرنس میں مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا۔ بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میڈم، اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے تعلیم کی وجہ سے کی ہے، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، آپ کا تعلیمی سفر کیسے رہا؟ جی، یہ بات آپ کی درست ہے۔ میں نے کراچی میں ہی پیدا ہوئی اور وہیں اپنی زندگی کا سفر شروع کیا، تو ظاہر تعلیمی مدارج بھی وہیں سے طے کیے، اور ابتدائی تعلیم کے بعد گریجویشن کی سطح سے میں جامعہ کراچی سے وابستہ ہوں، وہیں سے گریجویشن، ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کیا، اور اس کے بعد مختلف جگہوں پہ اپنی صلاحیتوں کو آزماتے ہوئے بالآخر جامعہ کراچی سے ہی منسلک ہو گئی بطور استاد، اور وہاں مختلف عہدوں پر فائز ہوتے ہوئے آج کل میں وہاں صدر شعبہ، پروفیسر ہونے کے علاوہ صدر شعبہ کے فرائض بھی سر انجام دے رہی ہوں، اور کوشش کرتی ہوں کہ اپنے حصے کا کام پوری توجہ اور ایمانداری سے کروں۔ یہ استادوں کے شعبے میں آ کے آپ کی کیا فیلنگ ہے؟ کیسا محسوس کرتی ہیں کہ اس شعبے میں آ کے کیا فیلنگ ہے آپ کی؟ میرے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ ایک ایسے شعبے سے میں وابستہ ہوئی جہاں نہ صرف میرے اساتذہ کرام جو ظاہر ہے کہ اپنے اپنے زاویے سے اپنے وقت کے اکابرین میں شمار ہوتے ہیں، ان کی طرح مجھے تدریس کا موقع ملا۔ پھر جامعہ کراچی کے شعبہ اردو کی تاریخ جو ہے وہ بہت وسیع اور بہت اہم ہے۔ اس شعبے کا قیام جب عمل میں آیا تو اس کی ذمہ داری بابائے اردو مولوی عبدالحق کو دی گئی۔ انہوں نے اس کے لیے پہلے استاد کا تقرر کیا، جو پہلے صدر شعبہ بھی تھے اور وہ اردو زبان کے بہترین محققین میں شمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب۔ اور پھر جب یہاں باقاعدہ تدریس کا آغاز ہوا تو جن لوگوں نے اس میں ابتدائی چند سالوں میں داخلہ لیا اور اعزاز کے ساتھ کامیابی حاصل کی، اس میں میرے پی ایچ ڈی کے سپروائزر پروفیسر ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب شامل ہیں۔ تو یہ میرے لیے دوہرے تہرے اعزاز کی بات ہے کہ میں ایک نہ صرف اپنے شعبے سے بلکہ دنیا، نہ صرف پاکستان بھر بلکہ اردو دنیا کے ایک نامور شعبے سے وابستہ ہوں۔ ماشاءاللہ۔ میڈم، آپ کا پی ایچ ڈی کا تھیسس کس موضوع پر تھا؟ میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس مولانا احمد رضا خان کی نعتیہ شاعری پر تھا، اور اس کا عنوان تھا اردو کی نعتیہ شاعری میں مولانا احمد رضا خان کی انفرادیت و اہمیت۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ میرے اس مقالے کی نگرانی اپنے وقت کے بڑے دانشور، مدبر، استاد، اسکالر، بڑی عالم و فاضل شخصیت پروفیسر ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب تھے۔ ماشاءاللہ۔ میڈم، آپ کتنا نیشنل اور انٹرنیشنل کانفرنس میں شرکت کر چکی ہیں؟ گنتی تو نہیں یاد، یعنی کم از کم خیال میں 8 سے 10 انٹرنیشنل کانفرنسز میں، جو خود باہر جا کے میں نے اٹینڈ کی، اور اس کے علاوہ پاکستان سے آن لائن یا کسی اور ذریعے سے میں نے اس سے زیادہ کانفرنسز میں شرکت کی۔ پاکستان میں الحمدللہ پچھلے 25 سالوں میں کوئی ایسی اہم یا نمایاں کانفرنس جو جامعات یا کسی بڑے علمی ادارے کی ہو، اس میں ایسا نہیں کہ میں نے شرکت نہ کی ہو، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اس نے یہ عزت بخشی۔ ٹھیک میڈم، موجودہ دور میں اقبالیات کے حوالے سے جو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے، اس بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیے، اقبالیات کے حوالے سے ہمیں بالکل ابتدا سے دیکھنا ہوگا
تو مختلف خطوں، علاقوں، صوبوں یا جو پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے نصابات ہیں ان کو جو دیکھنے کا مجھے موقع ملا ہے، تو ابتدائی سطح پر تو اقبال نہ ہونے کے برابر اس کی تدریس ہے. کہیں اقبال پر کوئی تعارفی نوعیت کا ایک مضمون ہوتا ہے، وہ بھی جو کریکولم کے قواعد و ضوابط ہیں اس کے مطابق اگر 5 سالوں کا نصاب ہے تو کسی ایک پرسنالٹی یا شخصیت کا ذکر ہم ایک بار ہی کر سکتے ہیں، اگلی کلاس میں نہیں کر سکتے. تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس درجے پہ، تیسرے، چوتھے یا 5ویں درجے پہ مختلف نصابات میں اقبال کا ایک تعارفی مضمون اقبال کے بارے میں شامل ہوتا ہے. پھر اقبال کی نظموں کو جو شامل کیا جاتا ہے وہ عام طور سے 6ٹھی جماعت سے کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ یہ قید ہوتی ہے کہ کسی ایک جماعت میں کسی شاعر کی ایک ہی نظم شامل ہوگی. تو ظاہر ہے کہ پھر میٹرک سے آ کے تو تمام بورڈز اور تمام ٹیکسٹ بک بورڈز یہ تمام کرتے ہیں کہ اقبال کو ضرور شامل کیا جائے، خصوصاً نظموں کے حوالے سے. اقبال کی ایسی منظومات جو کہ بچوں کی ذہنی اور فکری اور نفسیاتی نشو و نما کے عمل میں کارآمد ثابت ہوں تو وہ نظمیں شامل کی جاتی ہیں، ان پر ان کا خیال کیا جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک رسمی کارروائی ہے کہ اقبال کو شامل کرنا ہے، اتنا بڑا شاعر ہے، اسے نظر انداز نہیں کر سکتے سلیبس میں. کالج، ہائی اسکول لیول تک، انٹرمیڈیٹ تک یہی صورتحال ہے. پھر گریجویشن کے نصابات جہاں پر اختیاری اردو وغیرہ میں بھی اقبال شامل رہتے ہیں. لیکن یہ کہ اصل ذمہ داری پھر آتی ہے یونیورسٹیز کی. تو یونیورسٹیز میں اقبال بطور موضوع شامل رہتا ہے 2-3 جگہوں پر. جب ہم اردو شاعری کی تاریخ پڑھاتے ہیں تو وہاں پر بھی اقبال کا ذکر آتا ہے. زیادہ مجھے اپنے شعبے کے نصاب کے بارے میں معلوم ہے، لیکن میں دیگر جامعات کے شعبہ ہائے اردو سے بھی کے نصابات بھی دیکھتی رہتی ہوں، تو ہمیں ضرورت پڑتی رہتی ہے نصابات کو بہتر بنانے کے لیے، سب پہ نظر ڈالنے کی. تو اور گنجائش ہے، یعنی یہ کہ جیسے پہلا شعبہ اقبالیات آپ کی شہر میں اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور نے قائم کیا، تو اس طرح کا قدم اور جامعات کو بھی اٹھانا چاہیے. ورنہ کورسز میں، نصابات میں ایم اے کی سطح پر، ایم فل کی سطح پر اقبال کا مطالعہ شامل ہوتا ہے. اب وہ کتنی دلچسپی کے ساتھ پڑھنے والے پڑھتے ہیں اور پڑھانے والے پڑھاتے ہیں، سارا دار و مدار اس پر ہے کہ اقبال کی تفہیم کے لیے اساتذہ کرام کیا زاویہ اختیار کرتے ہیں اور طالب علموں میں کیسے ذوق و شوق پیدا کرتے ہیں اقبال کو سمجھنے کے لیے. یہ اب انفرادی ذمہ داری کا کام زیادہ ہو جاتا ہے. میڈم، آج کل کے طالب علم میں کس چیز کی کمی ہے اور اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک تو ہو گئی عمومی لحاظ سے ایک رائے کہ ہمارے جو خاص طور سے جامعات کے طالب علم ہیں، جامعات کے طالب علموں سے ہم توقع کرتے ہیں کہ ان کا مطالعہ وسیع ہونا چاہیے اور وہ بین العلومی ہونا چاہیے. یعنی یہ نہیں کہ جس ڈسپلن یا شعبے میں انہوں نے سند حاصل کرنی ہے بس صرف اسی فیلڈ یا ڈسپلن کی چیزیں وہ پڑھیں یا اسی میں اپنی معلومات کا دائرہ بڑھائیں. اگر وہ سائنس کے طالب علم ہیں تو انہیں سماجی اور انسانی علوم اور خاص طور سے ادب کا بھی کوئی نہ کوئی ذوق اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے اور وہ شوق ان کو ہونا چاہیے. جو ادیب یا شاعر ان کو پسند آئے اس کا مطالعہ رکھنا چاہیے. اور ادب کے طالب علموں کے لیے تو پھر دنیا کھلی ہوئی ہے، کیونکہ ادب ایک ایسا موضوع ہے یا ایک ایسا شعبہ ہے تدریس و تعلیم کا جس میں پڑھنے والے اور پڑھانے والے دونوں ہی کے لیے ضروری ہے کہ ایک جانب وہ مختلف طرح کے مضامین اور موضوعات پر اپنا مطالعہ بہت اچھا رکھیں اور دوسری جانب وہ معاشرے پر اپنی نظر گہری رکھیں اور مشاہدہ ان کا بہت مضبوط ہونا چاہیے اور گہرائی میں جا کے وہ جائزہ لیتے رہیں کہ کہاں معاشرے میں کوئی ایسی ہلچل پیدا ہو رہی ہے، کوئی ایسی خرابی پیدا ہو رہی ہے جس کی نشاندہی ادب کے طالب علم، استاد اور انہی میں سے بہت سے ادیب اور شاعر بھی ہوتے ہیں، ان کو کرنا ہے اپنے تخلیقات میں. تو مطالعے کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. میڈم، دوسرے علوم سے جڑے لوگوں کے لیے اقبالیات کے
لیے کتنا مطالعہ ضروری ہے؟ دیکھیے، اقبالیات کا مطالعہ اس لیے بہت اہم ہے کہ اقبال نے ایک بڑے اور عالی شان ادیب کی حیثیت سے، دانشور کی حیثیت سے، انہوں نے یہ نہیں کہ شاعری کی ہو تو اس کے لیے کوئی ایک موضوع انہوں نے اپنا متعین کر لیا ہو اور اسی موضوع پہ، یا مقصد بنایا ہو شاعری کا تو اس میں بھی کوئی بالکل یکرخا قسم کا مقصد بنایا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اقبال کی شاعری کے موضوعات ان کی فکر کو بھی اجاگر کرتے ہیں، ان کے جذبہ اور شوق کو بھی اجاگر کرتے ہیں، اور اپنے معاشرے سے، اپنے لوگوں سے اور عالم انسانیت سے ان کے دل میں جو محبت اور ہمدردی ہے اس کو بھی اجاگر کرتے ہیں۔ تو صرف اقبال کی شاعری ہی اگر صحیح سے پڑھا دی جائے یا اس سے دلچسپی لوگوں میں پیدا ہو جائے تو ہم سماجی زندگی میں ایک توازن پیدا کرنے میں بڑے کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک جانب وہ فلسفیانہ ذہن رکھنے والوں کو بھی متاثر کرتا ہے، عمرانی اور تاریخی زاویہ نظر رکھنے والوں کو بھی متاثر کرتا ہے، اور دوسری جانب اقبال کا کمال یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ سائنسی یا عملی ذہن رکھنے والوں کے لیے بھی عمل کے بڑے واضح اور واشگاف پیغامات رکھتا ہے۔ تو یہ بہت مفید ہو سکتا ہے اقبال کا مطالعہ شخصیت کی تعمیر میں۔ ٹھیک میڈم، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں قائم شعبہ اقبالیات کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ میں اسے بہت خوش آئند اور مبارکباد کے قابل عمل سمجھتی ہوں، اس جامعہ کا، اس کی انتظامیہ اور وائس چانسلر کا، کہ انہوں نے نہ صرف اقبالیات کی تعلیم کو کافی سمجھا کہ وہ شعبہ اردو کے تحت کچھ کورسز پڑھا دیے جائیں، بلکہ ایک پورے شعبے کے قیام کی ضرورت کو محسوس کیا، اور شخصی تعمیر میں، شخصیت کی تعمیر میں اقبالیات کا جو حصہ ہے ہونا چاہیے اس کو بالکل جائز اور صحیح مقام انہوں نے دیا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک جامعہ کا پہلا قدم ہے، اور یقیناً امید کرتی ہوں کہ دیگر جامعات بھی اس سے روشنی لیں گی اور اقبالیات کی تعلیم اور تدریس اور فکر اقبال کو قائم کرنے کی، عام کرنے کے لیے شعبوں کا قیام، چیئرز کا قیام اور تدریس میں اقبال کی جگہ بڑھانے کی ضرورت کو محسوس کریں گے۔ ٹھیک میڈم، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں منعقدہ اس 2 روزہ کانفرنس میں کس طرح کے مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں اور اس کے کیا تاثرات ہیں اس بارے میں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ مبارکباد کے قابل ہیں شعبہ اقبالیات کے صدر ڈاکٹر رفیق الاسلام صاحب اور ان کے ساتھی اساتذہ اور طالب علم اس شعبے کے، کہ انہوں نے ابھی اس شعبے کے قیام کو بہت تھوڑا عرصہ گزرا، اور اسی اثنا میں، اسی عرصے میں نہ صرف انہوں نے ارادہ کیا بلکہ اس ارادے کو عملی جامہ بھی پہنانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ 2 روزہ اقبال کانفرنس کا انعقاد بہت خوش آئند ہے، ایک تو اس شعبے کی بقا، بہتری اور اس کی ترقی کے لیے، دوسرے یہ کہ اس پہ انہوں نے بین الاقوامی محققین و مفکرین کے سیشنز بھی رکھے، اور پورے پاکستان سے نہ صرف جامعات کے اور کالجوں کے اساتذہ کرام، بلکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ طالب علموں کی بھی ایک تعداد یہاں مقالے پڑھنے کے لیے تشریف لائی ہے، اور دیگر علمی اداروں سے بھی لوگ یہاں مقالے پڑھ رہے ہیں۔ تو جہاں ایک جانب ہم سینئر محققین اور ناقدین اور اقبال شناسوں کی رائے سے واقف ہو رہے ہیں اور وہ فکر اقبال کی نئی جہتوں کی تلاش پہ زور دے رہے ہیں، وہیں ایسے نوعمر اور نوجوان محققین بھی سامنے آ رہے ہیں جو فکر اقبال کے تناظر میں، ان کی شاعری، ان کی نثر، ان کے فلسفیانہ افکار کے تناظر میں کچھ نئی جہتیں، کچھ نئے پہلو نکالنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور یہی مقصد ہے اقبال اسٹڈیز یا مطالعہ اقبال کا، کہ ہم فکر اقبال سے اپنے زمانے کے مسائل کے حل کے لیے راستہ کیسے نکال سکتے ہیں۔ آپ ایک شاعرہ بھی ہیں، اور میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کتنی کتابیں لکھی اور کس ٹاپک پر ہیں؟ دیکھیے، کتابیں تو کافی ہیں، میری زیادہ تر جو نثری تصانیف ہیں وہ تحقیق و تنقید کے حوالے سے ہیں، اور مقالات اور مضامین بھی رسائل و جرائد میں چھپتے رہتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ جن چند کتابوں کا میں ذکر کرنا چاہوں گی اس میں سے ایک میری جنگ آزادی 1857
کی نسوانی یادداشتوں کے حوالے سے ہے. اس میں نے اس عہد کی بعض خواتین کی آپ بیتیاں اور خطوط کے ذریعے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ 1857 کے ہنگامہ دار و گیر میں ہندوستانی خواتین یا ہندوستان میں موجود خواتین کس طرح اس کو دیکھ رہی تھیں. وہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، وہ صرف ایک تحریک نہیں تھی، بلکہ وہ معاشرے پہ اثر انداز ہونے والا ایک بہت اہم واقعہ تھا. تو ظاہر ہے اس کے مابعد اثرات جو پڑے وہ اجتماعی زندگی پہ بھی پڑے اور انفرادی زندگیوں میں پڑے، طبقہ اعلیٰ پر بھی پڑے اور عوام پر بھی پڑے. تو اس کو کس طرح سے خواتین نے دیکھا، تو وہ مجھے ایک اس کا ذکر کرنا ہے. پھر میں نے اردو کی پہلی جو باقاعدہ نقاد خاتون ممتاز شیریں تھی، ان کی پر مونوگراف لکھا اور وہ شائع ہوا. ان کے انگریزی افسانوں کا مجموعہ شائع کیا، اور اسی طرح سے وہ ایک میری، کیونکہ ان کو بڑے عرصے تک بڑا نظر انداز کیا گیا تھا، تو میں نے اس پر کام کیا. اس کے علاوہ یہ کہ لغت سازی، فرہنگ سازی، زبان، لسانیات، اس طرح کے موضوعات پر لکھنے سے خاص شوق ہے. تو کئی کتابیں اسی طرح کے موضوعات پر لکھے گئے مضامین کا مجموعہ ہے. پھر مختلف اداروں کے لیے کچھ عمومی دلچسپی کی چیزیں کبھی مرتب کرتی ہوں، تو اپنے ذوق کے مطابق شعراء کا انتخاب، مضامین سر سید کا انتخاب، خطوط غالب کا انتخاب، یہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے لیے کام کیا، وہ شائع ہوا. شعری مجموعہ میرا ایک ہے، منظر بدلنا چاہیے، اور وہ ظاہر ہے کہ شاعری بنیادی طور پہ اپنی باطن کے اظہار کی ایک صورت ہوتی ہے، کتھارسس کی ایک صورت ہوتی ہے. زندگی کی گوناگوں مصروفیات میں جب کوئی چیز دل پر بہت شدت کے ساتھ اثر انداز ہوتی ہے تو اس کے رد عمل کے لیے میں شاعری کرتی ہوں. بالکل. منظر بدلنا چاہیے سے کوئی شعر ہمارے ناظرین کو سنانا چاہیں تو؟ دو شعر میں سناؤں گی، دو مختلف غزلوں کے، تو اس سے اندازہ ہوگا کہ وہ موضوعات کیا ہیں. ایک کلاسیکی رنگ کا ہے، ایک ذرا جدید فیمنزم کے تاثرات پر. درد دے کے درما دے یہ خوشی تو اس کی ہے، درد دے کے درما دے یہ خوشی تو اس کی ہے، ہم نے بس گزاری ہے زندگی تو اس کی ہے. واہ، کیا کہنے، کیا بات ہے. اور دوسری غزل کا مطلع ہے، شکست ذات کا منظر کسے دکھاؤں میں، شکست ذات کا منظر کسے دکھاؤں میں، میری انا تو یہ کہتی ہے مسکراؤں میں. کیا بات ہے میڈم، کیا کہنے. میڈم ٹورازم کے حوالے سے اب بات کریں تو آپ کو ٹورازم کا کتنا شوق ہے؟ کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ فیوریٹ شہر کون سا ہے آپ کا؟ ٹورازم یا سیاحت کا شوق ہے طبیعت میں، مزاج میں، اور کچھ اللہ تعالیٰ نے مواقع بھی فراہم کیے. تو پاکستان کے کم و بیش سارے اہم اور نمایاں شہر میں نے دیکھے ہیں. تو اپنے شہر کے علاوہ جو شہر اچھا لگتا ہے اس میں ایک تو مجھے بھاولپور، اور یہ اس لیے نہیں کہ میں یہاں آپ کے چینل کو انٹرویو دے رہی ہوں، بلکہ یہ کہ یہ بالکل کافی عرصے پہلے ذاتی مطلب فیملی کے ساتھ ہم نے ایک روڈ ٹرپ کیا تھا. تو اس میں جن شہروں سے ہم گزرے اس میں ہمیں بھاولپور بڑا اچھا لگا. حالانکہ وہ بڑا مختصر سا قیام تھا کہ ایک رات ہم ٹھہرے اور بس گاڑی میں شہر دیکھتے رہے. یعنی اس وقت باقاعدہ اس کی مختلف اہم سیاحتی مقامات کا دورہ بھی نہیں کیا، لیکن یہ کہ شہر دیکھنے نکلے تھے. تو ایک یہ شہر اچھا لگا. ایک ہمیں پنجاب کا ایک شہر قصور بہت اچھا لگا. ٹھیک. تو مطلب ان دونوں شہروں کے مزاج میں تھوڑی سی مجھے یہ کہ ترتیب نظر آئی اور ٹھہراؤ اور سکون. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھاولپور بھی کافی بڑا ہو گیا تو اس دفعہ موقع ملے گا انشاءاللہ ایک دن کا میرے پاس، تو میں کوشش کروں گی کہ دیکھوں کہ گزشتہ 10-15 برسوں میں کیا تبدیلی آئی. پاکستان کے ریسرچ کلچر کے حوالے سے اگر بات کریں تو ایز اے ایکسپرٹ اس بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیے، ریسرچ کلچر مقداری لحاظ سے تو بڑھتا جا رہا ہے. اس کی مختلف وجوہات ہیں کہ
کسی بھی ڈسپلن میں دیکھیں، خود زبان و ادب کے شعبے میں دیکھیں تو تحقیق کے خواہش مند لوگ داخلے لے رہے ہیں، اور اگرچہ تعلیم اعلیٰ درجے کی کافی اس لحاظ سے مہنگی بھی ہو گئی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کے پیچھے ایک وجہ جو نظر آتی ہے تو یہ کہ مختلف ملازمتوں میں فوائد، چاہے وہ مالی نوعیت کے ہوں یا آگے ترقی کے ہوں اگلے عہدوں پر، تو اس میں چونکہ مقابلہ بہت سخت ہوتا جا رہا ہے تو ایک اعلیٰ درجے کی سند حاصل کرنا ایم فل یا پھر اس سے آگے پی ایچ ڈی کی، وہ ایک ضرورت بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں لوگوں کی خواہش، لیکن یہ ہے کہ تحقیق کے لیے جس ٹھہراؤ کی طبیعت میں ضرورت ہے اور نئی چیزیں تلاش کرنے کی خواہش، جستجو کا جذبہ، محنت کرنے کی امنگ، وہ اکثر محققین میں قدرے کم ہوتی جا رہی ہے۔ کچھ بہت اچھے محققین بھی آتے ہیں اور وہ اپنا ذہن بھی بنا کے آتے ہیں، منفرد اور ایسے موضوعات جس پر اس سے پہلے کام نہیں ہوا اس پر کام کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن اب اکثریت تو نہیں کہنی چاہیے، لیکن ایک بڑی تعداد ایسے طالب علموں کی ہے جو چاہتے ہیں کہ کوئی بنا بنایا سانچہ مل جائے اور اس پہ انہیں زیادہ محنت نہ کرنی پڑے، کچھ سفر کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اور اگر تو موضوع جو ہے کسی زندہ شخصیت پر دے دیا جائے تو اور آسان ہے، ان سے جا کے مل لیں گے، انٹرویو کر لیں گے تو ان کے احوال قوائف لائبریریوں میں، اخباروں سے، کتابوں سے ڈھونڈنے بھی نہیں پڑیں گے۔ تو یہ بھی ایک مزاج بنتا جا رہا ہے، تو جو محنت کی کمی ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ جیسے ایک زاویے سے مطالعے کی کمی ہے، تو مطالعے کے لیے بھی چونکہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے، ذرا اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو تج کے مار کے تھوڑا بیٹھنا پڑتا ہے، تو وہی چیز تحقیق میں بھی ذرا سا نمایاں ہوتی جا رہی ہے جو اچھا نہیں ہے۔ اس پر اساتذہ کرام کو اور یونیورسٹیز کو ذرا توجہ دینی چاہیے۔ ٹھیک، آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ بہت زیادہ، بہت اہم۔ والدین کی رہنمائی اور ان کی توجہ کے بغیر یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی تھی، دعاؤں کے بغیر۔ تو ایک تو یہ کہ وہ ابتدا سے ہی ان کی خواہش تھی کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اور خود انہیں وہ شائقین علم میں سے تھے دونوں میرے والدین، شعر و ادب کا اچھا ذوق رکھتے تھے، خود بھی کچھ نہ کچھ شعر کہہ لیتے تھے۔ تو بھائی میرے ہیں، بھائیوں کو بھی یہ جذبہ تھا کہ وہ میرے ساتھ، خود بھی جو تھا اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے، میرے ساتھ وہ جتنا تعاون کر سکیں، مجھے کسی چیز کی دقت نہ ہو، تو وہ رہا۔ اساتذہ کرام نے بہت حوصلہ افزائی کی، جب کہیں انہیں میری شخصیت میں کوئی ایسا پہلو نظر آتا تھا جس کو ابھرنا چاہیے، تو انہوں نے مجھے پلیٹ فارمز دیے، مجھے اسٹیج دیا، مجھے مائک پکڑایا، یہیں یہ کام آپ کر سکتی ہیں، یہ آپ کا نیوز لیٹرز بنانا ہے، یہ آپ لکھ سکتی ہیں، یہ آپ شاعری میں بھی والد نے بھی بہت حوصلہ افزائی کی، اساتذہ نے بھی بہت حوصلہ افزائی کی، اور بعد میں پھر سماجی زندگی کے طور کے مطابق شادی شدہ زندگی میں ان لاز نے، یہ جو شریک حیات ہیں انہوں نے، اور سب سے زیادہ جو میری مدد کی وہ میرے بچوں نے کہ انہوں نے اس بات کو یہ سمجھا کہ یہ جو کچھ میں حاصل کر رہی ہوں وہ ان کی شخصیت میں پلس ہو رہا ہے۔ یہ ایک بڑی اچھی بات ہے میرے بچوں کی، تو ان کا بھی ماشاءاللہ سب بڑے ہو گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کبھی میرے کسی چیز میں یہ شکایت نہیں کی کہ آپ ہمارے حصے کا وقت اپنی شوق میں، اپنی مصروفیات میں کیوں لگاتی۔ ٹھیک، آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ دیکھیے، اگر بالکل آئیڈیلزم پہ جائیں ہم، تو میرے لیے اس کائنات کی سب سے آئیڈیل شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے بعد اگر میں پاکستان کے تناظر میں دیکھوں تو قائد اعظم اور علامہ محمد اقبال، یہ میرے لیے بالکل ایک کسی شک و شبے یا کسی ابتدا سے لے کے آج تک اس میں کوئی کبھی میری رائے تبدیل نہیں ہے۔ میرا آخری سوال آپ سے ہے کہ آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟
دیکھیے کامیابی میری نظر میں یہ ہے کہ آپ اپنے وجود کے امکانات کو تلاش کر سکیں اور ان کو مثبت طریقے سے استعمال کرنے کے بعد ایک اطمینان قلب تک پہنچ سکیں. جس وقت آپ کے دل کو اور آپ کی شخصیت کو اطمینان نصیب ہوگا، سکون نصیب ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے حصے کا جو کام آپ نے کیا اس میں آپ کامیاب رہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کامیابی کا ایک زاویہ کہ دوسروں کو علم ہو کہ ہم کتنے کامیاب رہے. کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ اپنا بیسٹ پوٹینشیل، بہترین امکانات استعمال کرتے ہیں اور بہت اچھی طرح استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے کاموں کو ان کی زندگی میں وہ پذیرائی یا وہ اہمیت یا شناخت نہیں ملتی. لیکن اگر وہ اپنے وجود کے اندر مطمئن ہے تو بہت ہے. وہ اصل کامیابی اپنے وجود کا اطمینان. میڈم آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، دوست احباب کو کیا پیغام دیں گی آپ؟ میں یہی پیغام دوں گی. اس میں ایک تو بطور انسان میرا زاویہ ہوتا ہے اور ایک پھر لوگ توقع کرتے ہیں بطور استاد. تو استاد ہونے کو چھوڑیے، لیکن یہ کہ بطور انسان میرا ایک ہی پیغام ہے کہ جہاں ہیں اور جس جگہ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں پوری توجہ اور ایمانداری کے ساتھ کیجیے، اور جس چیز کو اصولی طور پہ اپنا موقف بنائیے اس پر نفع و نقصان کے خطرے سے بالا تر ہو کے ڈٹ جائیے. بہت شکریہ، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. بہت شکریہ، سلامت رہیے، اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے وقت دیا. بہت شکریہ. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ، اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.